بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رئیس اقبال ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ آج کا ہمارا موضوع مطابقت کے اصول ہیں۔ یہ گرامر کا ایک دلچسپ موضوع ہے جو کہ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے۔ سیکنڈ ایئر کے اندر یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی مطابقت کے اصول اور حروف کی غلطیاں۔ مطابقت کے اصول میں سے 3 نمبر کے MCQs آتے ہیں، جبکہ حروف کی غلطیوں میں سے 2 نمبر کے MCQs آتے ہیں جو کہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب مطابقت کے اصول کا کیا مطلب ہے؟ مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک درست فقرہ بنانا ہے کہ جس کے اندر جو فاعل ہے یا مفعول ہے وہ فعل سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ہمارا فعل درست انداز میں استعمال ہونا چاہیے، مفعول کے مطابق اور فاعل کے مطابق ہونا چاہیے گرامر کے اصول کے مطابق۔ مثلا اگر ہمارا فاعل مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی مذکر ہونا چاہیے۔ بنیادی اصول تو یہ ہے۔ مثلا اسلم سکول جاتا ہے، فاعل مذکر ہے، اسی طرح واحد ہے تو ہمارا فعل بھی مذکر اور واحد ہے یعنی جاتا۔ شازیہ سکول جاتی ہے تو اس میں ہمارا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو فعل بھی ہمارا مؤنث استعمال ہوگا۔ اسی طرح ہمارا مفعول اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہونا چاہیے، مفعول اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہونا چاہیے، یعنی ہماری فقرے کے اندر مطابقت درست ہونی چاہیے۔ ہمارے فعل کی مطابقت فاعل اور مفعول کے مطابق ہونی چاہیے، وہی فقرہ ہمارا درست ہوگا۔ یہاں مختلف طرح سے فقرے آ جاتے ہیں جو کہ اکثر طلبہ غلط کرتے ہیں، تو میں چند اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے اگر ان اصولوں کے مطابق تیاری کر لی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ 3 نمبر کا حصہ حل کر لیں گے۔ مثلا پہلا اصول سمجھ لیں کہ اگر کسی فقرے میں زیادہ مفعول موجود ہوں تو فعل آخری مفعول کی مذکر مؤنث یا واحد جمع کے مطابق آئے گا۔ مثلا اگر اس طرح کا کوئی فقرہ پیپر میں آ جائے کہ اس کا مال، اسباب اور جاگیر بک گئی، آپشن میں جو جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی وہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی، یعنی بک گئی، بک گئے، بک گیا۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم نے اس اصول کے مطابق اگر زیادہ مفعول استعمال ہوتے ہیں تو ہم نے جو ہمارا آخری مفعول ہوگا اس کی تذکیر و تانیث کے مطابق فقرہ بنانا ہے۔ پچھلے سارے ہم نے جو مفعول ہیں یہ جتنے نام استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے مد نظر نہیں رکھنا۔ مثلا جاگیر چونکہ مؤنث ہے اور واحد ہے تو جاگیر بک گئی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے اسباب، مال یا ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی جاگیر بک گئی، تو یہ درست بنے گا۔ اگر اس کے اندر اسباب آخر میں آ جاتا تو ہم کہیں گے کہ اس کا مال، جاگیر اور اسباب بک گئے، یا اس کا اسباب، جاگیر اور مال بک گیا، یعنی جو آخر میں مفعول ہوگا ہم نے اس کے مطابق اپنا فعل بنانا ہے، اسی کی تذکیر و تانیث دیکھ لینی ہے، پیچھے والوں کو ہم نے نظر انداز کر لینا۔ تو ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جب زیادہ چیزوں کے نام استعمال ہوتے ہیں، زیادہ مفعول استعمال ہوتے ہیں تو ہم نے آخری مفعول کے مطابق ہی اپنا فعل بنانا ہوتا ہے۔ دوسرا اصول جو کہ اسی میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اگر آخر میں، یعنی اسی طرح بہت سارے مفعول تو استعمال ہوتے ہیں لیکن آخر میں ان کے سب یا کچھ یا سب کچھ یا کو، ان میں سے کوئی لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر فعل ہمیشہ واحد مذکر بنے گا۔ کیسے؟ مثلا اس کا مال، اسباب اور جاگیر، اب یہاں ہم نے لفظ استعمال کر دیا کچھ، تو یہاں اب اس کا فعل واحد ہی استعمال ہوگا، کچھ نہ رہا، کچھ نہ رہے نہیں کہیں گے یا کچھ نہ رہی نہیں کہیں گے۔ جب لفظ کچھ آ جائے، سب کچھ آ جائے، سب آ جائے، کو آ جائے تو پھر اس کا فعل ہمیشہ واحد مذکر میں ہی بنے گا، پیچھے چاہے جتنی اشیاء کا ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا میں نے لاہور کے آموں کو آ گیا، میٹھا پایا۔ اگر کو نہ آتا تو ہم کہتے میں نے لاہور کے آم میٹھے پائے، میں نے لاہور کے آموں کو میٹھا پایا۔ تو اگر آخر میں سب کچھ یا کو یا کچھ آ جائے تو ہم نے اس کا فعل واحد مذکر ہی بنانا ہے۔ تو یہ اصول نمبر 2 ہے۔
اگر کسی فقرے میں حروف عطف موجود ہو، یعنی واو یا اور جیسے حروف عطف استعمال ہوتے ہیں دو لفظوں کے درمیان، تو اس کا جو فعل ہے وہ ہمیشہ جمع میں آئے گا۔ مثلا اس کے ہوش و حواس جاتے رہے، اسلم نے لڈو اور برفی کھائے، تو واو یا اور درمیان میں آ جائے تو ہم نے یہ جو دو لفظوں کے درمیان ایک واو یا اور کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فعل ہمیشہ جمع کے اندر ہی ہم بنائیں گے۔ یہ تیسرا اصول ہے، اس طرح کا لفظ بھی آ جاتا ہے، کوئی ترکیب آ جاتی ہے۔ چوتھا اصول کہ حروف تکریم کا جو فعل ہے وہ جمع میں آئے گا۔ حروف تکریم کا مطلب ہوتا ہے جن کو ہم عزت و تکریم کے حوالے سے پکارتے ہیں۔ مثلا ہم جملہ بنائیں گے، آپ کہاں سے آ رہے ہو، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، والد صاحب کے لیے پرنسپل صاحب تشریف لائیں گے۔ تو جب بھی ہم کسی کو عزت و تکریم کے حوالے سے پکارتے ہیں تو اس کا فعل ہمیشہ جمع میں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بڑا اہم ہے جو اکثر پیپر میں آتا ہے، ضمیر متکلم جمع کا فعل ہمیشہ جمع مذکر میں آئے گا۔ اس میں ضمیر کہتے ہیں کہ جو نام کی جگہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ ہے، اس ہے۔ ضمیر متکلم واحد جیسے میں نے اپنا نام استعمال کیا تو آخر نام کی جگہ میں نے لفظ میں استعمال کیا۔ اگر جمع آ جائے تو پھر ہم استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی ضمیر متکلم جمع میں استعمال ہو تو اس کا فعل ہمیشہ جمع مذکر میں آئے گا۔ ویسے لڑکیاں کالج جاتی ہیں، لیکن لڑکیوں نے کہا، اب ہم آ گیا ضمیر متکلم، تو جب بھی لفظ ہم استعمال ہو تو اس کا فعل ہمیشہ جمع مذکر میں بنانا ہے۔ ہم کالج جاتے ہیں، لڑکیوں نے کہا ہم کالج جاتے ہیں، عورتوں نے کہا ہم بازار جاتے ہیں۔ تو جب بھی ضمیر متکلم جمع یعنی لفظ ہم استعمال ہو، لڑکیوں کی جگہ اب لفظ ہم استعمال ہو رہا ہے، یہ ضمیر متکلم ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے جمع مذکر میں بنانا ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، اسی طرح کا ایک جملہ پیپر کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز و اقارب کے نام آ جائیں تو فعل ہمیشہ جمع میں بنے گا، یعنی رشتہ داروں کے نام، عزیز و اقارب کے نام اسم آ جاتے ہیں، جیسے شازیہ اور اکرم لاہور چلے گئے، میاں بیوی اسلام آباد چلے گئے، میاں بیوی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر عزیز و اقارب کے نام آ جاتے ہیں تو اس کا فعل بھی ہمیشہ جمع کے اندر ہی بنانا ہے۔ دو مفعول یا فعل ساتھ آ جائیں تو فعل آخری فعل کے مطابق آئے گا، یہ بالکل اسی طرح کا اصول ہے۔ مثلا یہ گدھا گاڑی کس کی ہے، آخر میں چونکہ گاڑی ہے تو ہم نے اس کی مؤنث بنا دی ہے۔ یہ گاڑی گدھا کس کا ہے، تو آخر میں چونکہ گدھا ہے تو ہم نے اس کو مذکر کر دیا ہے۔ تو چند اصول تو یہ ہیں، 3 جملے آتے ہیں اس میں سے، اگر آپ ان اصولوں کی تھوڑی پریکٹس کر لیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو آپ کا یہ سوال اچھے طریقے سے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تصغیر و تانیث کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے، یعنی اس میں کتابوں کے نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں سوائے 3 کتابوں کے، دیوان، قرآن اور لغت۔ اخبارات کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں، گنگا جمنا مؤنث ہے، باقی دریا مذکر ہیں۔ تو وہ اصول جو ہم نے پڑھے تھے تصغیر و تانیث کے، یہ جو لفظوں کی تصغیر و تانیث تھی، اشیاء کی تصغیر و تانیث تھی، ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو مطابقت کے اصول جو کہ اس گرامر میں 5 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر حروف کی غلطیاں ہیں، کیونکہ، اگرچہ، چونکہ، اگر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور 3 نمبر مطابقت کے اصول ہیں۔ خلاصوں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو وہاں بڑے مشکل انداز میں یہ فکرے دیے ہوئے ہیں، اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ مطابقت کے اصول کا سوال آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔